نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، میں اپنے اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور واضح کرتا رہتا ہوں۔ آج اسی سلسلہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کروں گا اس کا عنوان ہے پاکستان میں مسجد، مکتب، سکولوں کی ضرورت و اہمیت۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے دیہات میں سکولوں کی سہولت میسر نہیں ہے۔ بڑے بڑے دیہات اور قصبات میں تو سکول ہیں، وہ بھی پرائمری یا مڈل لیول کے، ہائی سکول تو وہاں بھی دستیاب نہیں ہے۔ تو ہمارے دیہات کی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ انہیں پڑھنے کی سہولت حاصل نہیں ہے، وہ بیچاری اپنے گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس مسجد میں جا سکتی ہیں اور وہاں صرف قرآن پاک کی تعلیم مل سکتی ہے یا انہیں نماز وغیرہ سکھا دی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کچھ چند سال قبل یہ مسجد، مکتب، سکولوں کا اجرا کیا گیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ یہ سکیم پتہ نہیں کیوں ختم کر دی گئی۔ حالانکہ مسجد، مکتب، سکولوں میں پڑھانے والوں کو بیچاروں کو 250 روپے تنخواہ دی جاتی تھی، یعنی ایک مسجد مکتب ٹیچر کو صرف 250 روپے۔ ہمارے تعلیم کے بزرگ مہروں اور ناخداؤں کا حال دیکھیے کہ 8 روپے دیہڑی میں، 7-8 روپے دیہڑی میں ایک بندہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ سارے پیسے وہ خود کھا رہے تھے، نہ جانے وہ خود لکھ کتنے رہے تھے۔ ہاں جی، مسجد، مکتب، سکولوں کے اساتذہ کرام کو تو 250 روپے تنخواہ دی جاتی تھی، بیچارے مفت میں کام کر رہے تھے۔ آخرکار بیچارے تھکے مارے ان لوگوں نے استعفے دے دیے، چھوڑ کے چلے گئے۔ 250 روپے میں کون کام کرتا ہے؟ پورا دن 6 گھنٹے کون پڑھاتا ہے 250 روپے میں؟ یہ ہمارے ملک کی حالت ہے۔ باقی ماندہ دیگر دنیا میں یہ صورتحال نہیں ہے، وہاں سکولوں کے اساتذہ کو 6 گھنٹے کام کرنے والوں کو معقول معاوضہ دیا جاتا ہے۔ تو مسجد، مکتب، سکولوں کا اجرا کیا جانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ پرائمری سکولوں اور مڈل سکولوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ پرائمری سکول بھی بڑے دیہات میں ہیں جہاں چھوٹی بچیوں کو کون لے جائے وہاں۔ کوئی امیر گھرانے کا کوئی امیر گھرانہ ہے تو وہ اپنی بچیوں کو جو ہے موٹر سائیکل پہ وہاں چھوڑ کر آ سکتا ہے اور لا بھی سکتا ہے، لیکن ہر آدمی تو اس قسم کی سہولت نہیں رکھتا، ہر گھر میں موٹر سائیکل نہیں ہے، ہر گھر کے پاس سواری نہیں ہے۔ تو چھوٹی بچیوں کی تعلیم کے لیے مسجد، مکتب، سکولوں کا اجرا بڑا ضروری ہے، اور مسجد، مکتب، سکولوں کے اساتذہ کرام کو معقول تنخواہیں ملنی چاہیے، کم از کم 15-20 ہزار روپے ماہوار تنخواہ ان کی ہونی چاہیے۔ اگر اور کوئی اساتذہ کرام نہیں رکھنے، کوئی اور دستیاب نہیں ہے، تو علماء کرام سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کا جو معلم ہے، مسجد کا جو خطیب ہے یا مسجد کا جو امام ہے، اس کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آج کل تو کوئی مولوی صاحب ایسا نہیں ہے، کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے، کوئی امام ایسا نہیں ہے جو 5-7 جماعت نہ پڑھا ہوا ہو، تو چھوٹی بچوں کو وہ 2-3 جماعت تک تو پڑھا سکتا ہے، پرائمری تک بھی وہ تعلیم دے سکتا ہے۔ تو اس طرح مسجد، مکتب، سکولوں کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ ہماری خواتین جو ہیں وہ جہالت کے گڑھے میں گر رہی ہیں، اور ہماری آبادی کا جو خواتین کا جو تقریباً 40% حصہ ہے وہ ان پڑھ ہے اور جاہل ہے۔ جب تک ماں اچھی تعلیم و تربیت کی حامل نہیں ہوگی، وہ بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکے گی۔ تو اس طرح ضروری ہے کہ بڑے سکولوں کا جو ہے اجرا وہ تو ہو رہا ہے، لیکن چھوٹی سطح پر، گاؤں کی سطح پر، چھوٹے دیہات کی سطح پر جو مسجدیں ہیں وہاں مکتب، سکول بنا دیے جائیں، اور چھوٹے بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وہاں کے مولوی صاحب کو، جو وہاں کا امام ہے یا خطیب ہے، اس کی خدمات حاصل کی جائیں اور انہیں معقول معاوضہ دیا جائے۔ اس سے ہماری تعلیم و تربیت یا خواتین کی وہ بہتر ہو سکتی ہے اور ان کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، وہ معاش کمانے کے قابل ہو سکتی ہیں۔ اس قسم کے مسجد، مکتب، سکول میں پڑھ کر چھوٹی بچیاں اور بچے بڑے تعلیمی اداروں میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک ان کی عمر بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ کچھ چلنے پھرنے کے، تھوڑا سا سفر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو وہ مڈل سکول تک پہنچ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر وہ ہائی سکول تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس طرح تعلیم کے فقدان کو دور کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے، لیکن کوئی کرے تو سیاستدانوں کا مقصد تو قوم کو لوٹنا، کھانا پینا اور بھاگ جانا ہے۔ انہوں نے تو یہ وتیرہ پکڑ رکھا ہے کہ لوٹو، کھاؤ، کماؤ اور بھاگ جاؤ، لندن چلے جاؤ یا برطانیہ چلے جاؤ یا امریکہ چلے جاؤ یا کہیں اور چلے جاؤ، قوم کو کچھ نہیں دینا، سب کچھ اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے سیاستدانوں سے بچائے۔ یہ پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی کے تمام وزراء ایسے ہی ہیں، ایک عمران خان کو چھوڑ کر باقی ساری پارٹی اس کی ایسی ہے، سب لوگ ایسے ہی ہیں، سب کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں۔ نواز شریف کو کس نے باہر بھیجا ہے؟ انہی لوگوں نے باہر بھیجا، کروڑوں ڈالر لیے ہیں اس سے، کروڑوں بھی نہیں، ارب، 2-3 ارب ڈالر ان لوگوں نے لیے ہیں اس سے، اور اس کو باہر بھیجا ہے۔ ویسے نہیں گیا وہ باہر، اور اب رو رہے ہیں جناب کہ وہ آتا نہیں ہے واپس۔ وہ کیوں آئے؟ آپ نے پیسے اس سے لے لیا، اب اس نے کیا کرنے آنا یہاں؟ تو مسجد، مکتب، سکولوں کا اجرا کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ جب تک ہم ان کا اجرا نہیں کرتے، ہماری قوم کی بچیاں
تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہو سکتی، اور جب تک وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہو سکتی ہوں گی وہ اچھے بچوں کی تربیت بھی نہیں کر سکیں گی، ان کو اچھی تعلیم نہیں دے سکیں گی، اچھی تربیت نہیں کر سکیں گی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم پر اپنا فضل و کرم کرے، پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔